اس وقت پاکستان میں نگران حکومتیں ہیں جو غیر آئینی ہیں، کیونکہ صوبائی اور وفاقی دونوں سطح پر 90 دن میں الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی آئینی مدت سے تجاوز کر چکی ہیں۔ 8 فروری 2024 کو الیکشن کے اعلان کے باوجود عوام اس کے انعقاد سے متعلق شکوک کا شکار ہے، کیونکہ ماضی میں سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود 90 دن میں الیکشن منعقد نہیں ہو سکے تھے۔ اپنی ان متعصب حرکتوں کی وجہ سے الیکشن کمیشن کا کردار داغدار ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ کی حکم عدولی کرنا، تحریک انصاف کے لیڈروں کے نامزدگی پیپر کو مسترد کرنا، انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کو نشانہ بنانا اور ان حرکتوں پر تنقید پر مجھ پر اور باقی رہنماؤں پر توہین الیکشن کمیشن کے مقدمے کرنا، یہ وہ داغ ہیں جنہوں نے اس کمیشن کے کردار کو داغدار کر دیا ہے۔ مارچ 2022 کے عدم اعتماد کے ووٹ سے لے کر اب تک کے حالات نے واضح کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کو تیار نہیں۔ امریکہ کے دباؤ میں آ کر ہماری حکومت کو برطرف کیا گیا، کیونکہ ہمارا موقف آزاد خارجہ پالیسی اور برابری کی بنیاد پر دوستی تھا۔ ہمارا موقف واضح تھا کہ ہم امریکہ کی کسی ایسی پراکسی وار کا حصہ نہیں بنیں گے جس کے نتیجے میں اب تک ہم 80,000 پاکستانیوں کی جانیں گنوا چکے ہیں۔ مارچ 2022 میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک افسر نے پاکستانی سفیر سے ملاقات کی، جس میں یہ پیغام دیا گیا کہ عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو برطرف کیا جائے، ورنہ اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ ہفتوں میں ہماری حکومت برطرف ہو گئی، جس کے بعد مجھے یہ انکشاف ہوا کہ سابق آرمی چیف قمر باجوہ ہمارے اتحادیوں اور ہمارے لوٹوں کے ساتھ مل کر کئی مہینوں سے اس حکومت کو برطرف کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ حکومت گری تو لوگ ہماری حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ مقبولیت اتنی بڑی کہ اگلے 37 ضمنی انتخابات میں سے 28 میں پی ٹی آئی بازی لے گئی۔ اگلے کچھ مہینوں میں بہت سے جلسے اور ریلیاں ہوئی، جن میں سب سے منفرد بات کثیر تعداد میں عورتوں کی شمولیت تھی۔ پی ڈی ایم کی جو محلول حکومت بنی، اس کے دور حکومت میں ملک میں مہنگائی میں شدید اضافہ اور کرنسی میں گراوٹ دیکھنے کو ملی۔ اس کے برعکس ہماری حکومت نے نہ صرف ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا، بلکہ کرونا کی وبا کے دوران بھی بہترین حکمت عملی کی اور اس وجہ سے عالمی سطح پر پذیرائی پائی تھی۔ ہمارے دور میں شرح نمو 6% تک پہنچ گئی تھی۔ ہماری اس مقبولیت اور ملک کے بگڑتے حالات نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو مزید فکر مند کر دیا۔ ان سب کے باوجود اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے کبھی دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دے گی، سو مجھے روکنے اور راستے سے ہٹانے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ مجھ پر 2 قاتلانہ حملے ہوئے، میری پارٹی کے رہنماؤں، ورکرز، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور صحافیوں کو اغوا کیا گیا اور تشدد، دباؤ، گرفتاری در گرفتاری کے ذریعے یہ پریشر ڈالا گیا کہ وہ تحریک انصاف کی سپورٹ چھوڑ دیں، اور اس تشدد اور فسطائیت سے تحریک انصاف کی عورتوں کو بھی نہ بخشا گیا۔ مجھ پر اس وقت بھی 200 سے زیادہ مقدمے دائر ہیں اور مجھ پر سائفر کیس میں ٹرائل بند کمرے میں ہو رہا ہے، جہاں اوپن ٹرائل کا حق بھی نہیں دیا جا رہا۔ 9 مئی کو ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اور فوجی تنصیبات پر حملے کا الزام بھی پی ٹی آئی پر لگا کر اگلے 48 گھنٹوں میں ہزاروں کارکنوں کو گرفتار اور اغوا کیا گیا اور ان پر مجرمانہ الزامات لگا کر ان کا ٹرائل کیا گیا۔ جس تیزی سے یہ سب کیا گیا، اس نے واضح کر دیا کہ 9 مئی تحریک انصاف کے خلاف ایک منظم منصوبہ تھا۔ اس کے بعد بہت سے کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس زمن میں بہت سی جبری پریس کانفرنسز کے ذریعے بہت سے ممبرز کی وفاداری تبدیل کروائی گئی، ان کو سیاست چھوڑنے اور میرے خلاف گواہی دینے پر مجبور کیا گیا۔ اس سب کے باوجود آج بھی تحریک انصاف عوام میں سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے، جس کا ثبوت پٹن کولیشن کا وہ حالیہ سروے ہے جس میں 66% حمایت میرے ساتھ ہے۔ اس حمایت کی وجہ سے الیکشن کمیشن روزانہ پارٹی کو انتخاب لڑنے کے اس کے قانونی حق سے محروم کرنے کے لیے نئی چالیں چلتا ہے، اور سب دیکھتے ہوئے بھی مصلحتاً خاموشی پر عدالتیں روزانہ اپنی ساکھ کھوتی جا رہی ہیں۔ اس دوران کرپشن کے الزام میں سپریم کورٹ سے سزا یافتہ مجرم اور اشتہاری قرار دیے جانے والے نواز شریف ملک میں واپس آ چکے ہیں، جو میرے خیال میں ایک ڈیل کے تحت لندن سے آئے ہیں، جس کے مطابق ان کے سب کیس معاف ہو جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ ان کو منتخب کروانے کے لیے جان لگائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے عوام اس سلیکٹڈ کو مسترد کر چکے ہیں۔ آج ملک میں باقی جماعتوں کو تو کمپین اور جلسے جلوسوں کی مکمل اجازت ہے، لیکن ہماری جماعت کو روکا جا رہا ہے۔ میں غداری کے مضحکہ خیز مقدمے میں قید ہوں، اور ہمارے کچھ رہنما جو اگر آزاد ہیں بھی تو ان کو ایک کنونشن تک کرنے کی بھی اجازت نہیں۔
یہ سب میں نے جو اوپر لکھا ہے، ان حالات میں 8 فروری کے انتخابات کیسے آزادہ نہ ہو سکتے ہیں؟ ایسے میں الیکشن ہو بھی گئے تو وہ ایک مذاق بن جائیں گے، جس سے ملک میں مزید سیاسی عدم استحکام آئے گا، جو پہلے سے موجود معاشی عدم استحکام کو بدتر کرے گا۔ اگر آج ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اس کا واحد حل آزاد اور شفاف الیکشن کا انعقاد ہے، جو ملک میں سیاسی استحکام اور قانون کی پاسداری کو یقینی بنائے گا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب نئی آنے والی حکومت جمہوری اور عوام کے مینڈیٹ سے منتخب ہونے والی ایک مضبوط حکومت ہو، جو سب ریفارمز کر سکے، کیونکہ وہی اقتدار مضبوط ہوتا ہے جو جمہور کا اقتدار ہوتا ہے۔